بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ سب کو جامعہ دکتران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 107 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان اور کان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ لمحات جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، لمحات کو ہمارے لیے باعث شفا بنا دے، ان آیات کو ہمارے لیے باعث فلاح بنا دے، ان آیات کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے۔ یا رب کائنات، یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور تیری رضا اور خوشنودی کا باعث ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، لہ آسمان اور زمین میں کی بادشاہی ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے زمین میں، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی حامی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے عام مخاطب ہیں، عام مسلمانوں سے خطاب ہے، کیونکہ اس آیت کے دوسرے جز میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ پر، یعنی جو آیتیں منسوخ کی جا رہی ہیں یا جو کوئی حکم اللہ تعالیٰ منسوخ فرماتا ہے، اس پر دلیل قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور حاکم ہے، اور جو مالک اور حاکم ہو وہ اپنے محکوم اور مملوک، جو اس کی مخلوق ہے، لوگوں کی مصلحتوں اور ان کے احوال کی رعایتوں سے واقف ہوتا ہے، یعنی وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اس کی مخلوق کے حق میں بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، لہٰذا ان رعایتوں اور مصلحتوں کے اعتبار سے اپنے احکامات بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ایک مصلحت کے اعتبار سے ایک حکم نافذ کرتا ہے، اور مصلحت جب پوری ہو جاتی ہے تو اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حال کے اعتبار سے دوسرا حکم نازل فرما دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کا مالک ہے، اور مالک اپنی مخلوق میں جو حکم چاہے نازل فرما دے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ولی کا معنی ہے قریب اور دوست، اور نصیر کا معنی ہے مددگار۔ کبھی دوست مددگار ہوتا ہے اور کبھی دوست ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسے بھی دوست ہیں جو مددگار نہیں ہوتے۔ کبھی کوئی اجنبی ہوتا ہے، وہ مدد کر دیتا ہے لیکن وہ دوست نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہی فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یا اللہ ہی کی نسبت میں تمہیں دوستی ملے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں ہے تمہارا، نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، تسالو کہ تم بھی سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سئیلا سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے،
ومن یتبدل، اور جو اختیار کر لے کفر کو، یا پھر جو بدل دے الکفر بالایمان، ایمان کے بدلے میں کفر، جو ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لے، فقط ضل سواء السبیل، پس وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، درست راستے سے، سیدھے راستے سے وہ بہک گیا، بھٹک گیا۔ اس آیت میں کن سائلین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یعنی سوال کس نے کیا ہے، کن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے؟ تین طرح کے قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سوال یہودیوں نے کیا تھا، اور سیاق و سباق یعنی پچھلی آیت جو چل رہی تھی وہ بھی انہی کی مناسبت سے تھی، لہٰذا یہ قول بھی زیادہ اتھینٹک لگ رہا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے سوال تھا جس کی رد کیا جا رہا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے سوال تھا۔ پہلا جو کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے سوال یہ تھا کہ آپ یہ تھوڑی تھوڑی کتاب کیوں نازل ہوتی ہے، ایک ہی مرتبہ پوری کتاب جو ہے نازل کروا لیں تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں، اور اس کے علاوہ ہمارے لیے دریا جاری کریں تو ہم آپ کی اتباع کریں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسرا سوال جو قریش والوں نے کیا دوسرے قول کے مطابق وہ یہ تھا کہ قریش والے کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوہ صفا کو، یعنی صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ اور ابو عالیہ نے بیان کیا کہ ایک مسلمان شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہمارے بھی کفارات جو ہیں، جو کفارے ہم ادا کرتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے کفاروں کی طرح ہوتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو تم کو کفارے عطا کیے ہیں وہ بنی اسرائیل کے کفاروں سے کئی درجے بہتر ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اگر وہ کفارہ دے دیتا تو اسے دنیا میں پھر بھی ذلت اٹھانی پڑتی، اور اگر کفارہ نہ دیتا تو آخرت میں رسوائی ہوتی۔ اور تمہارے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کوئی برائی کی اور اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور فرمایا کہ دن کی 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا وقفہ ان کے درمیان ہونے والے سب گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، سو ارادہ کیا بھی نیکی نہیں کی، تو اس کے ارادے کرنے پر ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جو ہی وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کام کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے غضب میں وہی ہلاک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی بڑے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے بے معنی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ اس آیت کے بعد فرمایا کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا، یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا سوال کیا تھا جو کفر پر مبنی تھا۔ یہودیوں نے ایک تو مکمل کتاب لانے کا مطالبہ کیا کہ یہ تھوڑی تھوڑی کر کے کتاب کیوں اتر رہی ہے، اور مشرکین نے کوہ صفا کو سونے کا بنانے کا مطالبہ کیا، اور لیکن یہ سارا کچھ ان کا عناد اور سرکشی کی بنا پہ تھا۔ بنی اسرائیل نے جو سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے وہ یہ تھا کہ جب تک ہم آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سو اسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کفاروں کی مثل کفارے جو ہیں کفارے ہوں، یہ کفر نہیں ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ بعد مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیا جائے جس پر ہم چڑھاوے چڑھائیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ سوال کرنا یقیناً کفر تھا۔ تاہم زیادہ قوی قول یہی ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جو سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا بلا ضرورت لا معنی لا یعنی سوالات کرتے تھے، جس کو جو ہے منع فرمایا گیا۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو یا کسی چیز کی وضاحت کے لیے سوال کیا جانا جو ہے وہ جائز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لا علمی کا علاج سوال کرنا ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام سے دین سے متعلق مسائل پوچھا کرتے تھے، آپ ان کو جواب دیتے تھے، لیکن ایسے اس طرح کے سوال کرنا جس سے کہ نبی کو مشکل میں ڈال دیا جائے یا پھر
اس طرح کی بیچ میں دلیل رکھنا کہ آپ ایسا کریں گے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا یا میں آپ کو سچا جانوں گا، یہ ایک درست عمل نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور بہت سے ودہ کثیر، بہت سونے چاہا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش کہ اے ایمان والو تمہیں وہ تمہارے ایمان سے لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارا ایمان لے آنے کے بعد، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، جو ان کے اپنے دل میں ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، یعنی وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے، اس کے بعد بھی صرف حسد کی بنا پر کہ یہ ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں پیدا کیے گئے، جن کی اتنی چرچے تھے، جن کے اتنی آمد کی خبریں تھیں اور جن کے نام کے صدقے ہم فتح حاصل کیا کرتے تھے، یہ ہماری لڑی میں سے پیدا کیوں نہیں کیے گئے، لہٰذا اس حسد کی بنا پر حق واضح ہو جانے کے بعد بھی ان کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیر کر کافر بنا دیں، فاعفو وصفحوا، پس آپ معاف کر دیں ان کو، وصفحوا، اور درگزر کریں ان سے، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لائے بھی امری ہی اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ بہت سے اہل کتاب نے اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم مسلمانوں کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم بھیج دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امام راضی اس آیت کے شان نزول میں یوں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان جنگ احد میں شکست کھا گئے تو فنحاس بن عاص اور زید بن قیس اور کچھ اور یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے پاس گئے اور کہا، تم نے دیکھا تم پر کیسی مصیبت آئی، اگر تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نہ آتی، اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بڑا بہتر اور افضل ہے، اور ہمارا دین سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عمار نے پوچھا، تمہارے ہاں عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ اور حضرت عمار نے فرمایا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم تا حیات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کفر نہیں کریں گے۔ یہود نے کہا، وہ تو اپنا آبائی دین ترک کر چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا، میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ پھر وہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، تم نے بالکل درست کہا اور تم کامیاب ہو گئے۔ تفسیر کبیر میں اس کا بیان ہے۔ آئے تھوڑا سا حسد کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ حسد اتنا عام ہو چکا ہے ہمارے درمیان کہ جس نے ہماری نیکیوں کے ہمارے نیک اعمال کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے، ان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دین سے لوٹانا چاہتے تھے، اس لیے ہم یہاں حسد کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ حسد کے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں حسد کی تعریف میں کہ جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا حسد ہے، اس نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا جو ہے وہ حسد ہے۔ روایت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ رشک کرتا ہے اور جو منافق ہے وہ حسد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، من شر حاسد اذا حسد، کہ جب حاسد حسد کریں تو میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صاحب نعمت کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اگر یہ تمنا کی جائے کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور ہمیں بھی مل جائے، یہ رشک ہے۔ اگر یہ خواہش کرے کہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے۔ لیکن اگر یہ خواہش کرے
کہ اس سے نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو اور گھاس کو کھا جاتی ہے، فٹافٹ نقصان پہنچا دیتی ہے، منٹ میں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا حسد بھی جو ہے وہ نیکیوں کے جو پٹارا ہے اس کو ختم کر دے گا بالکل زیرو پہ آ جائے گا سارا کچھ۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا وہ احسان کرنے والا ہوگا یا پھر وہ حسد کرنے والا ہوگا، یہ دونوں مخالف چیزیں ہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں میری امت کو لازم ہیں، یعنی یہ پہنچنی ہے، وہ ان معاملات میں پڑھیں گے۔ ایک بد فعالی، یعنی برا کسی بھی چیز کی تہمت میں پڑ جانا، وہم میں پڑ جانا، حسد، اور تیسرا ہے بدگمانی۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص میں یہ خسرتیں ہوں کیسے اس کو روکے اپنے آپ سے؟ آپ نے فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ سے استغفار کرو، جب بدگمانی کرو تو اس پر نہ جمے رہو، جب کسی کام کی بد فعالی نکالو تو وہ کام کر گزرو۔ اکثر جو ہے رشتہ داروں میں دشمنی ہوتی ہے، پڑوسیوں میں حسد ہوتا ہے، اور بھائیوں کے درمیان منافقت ہوتی ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ پھر ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جوتیاں تھیں۔ دوسرے دن پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا، پھر دوبارہ وہی شخص آیا، تیسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص دوبارہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 دن اس شخص کے گھر میں رہے، اس کے ساتھ رہے تاکہ اس کا وہ عمل معلوم کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو 3 بار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا وہ شخص رات کے قیام کے لیے نہیں اٹھتا بلکہ اللہ کا نام لے کر سوتا ہے اور صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اس کی زبان سے خیر کے سوا کسی کا ذکر نہیں سنا۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنی ہے، میں نے تمہارے اندر کوئی غیر معمولی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اتنی بڑی بشارت دے دی ہے؟ اس نے کہا بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا۔ جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو آپ نے آپ کو آواز دی اور کہا وہ عمل میرے دل میں ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، یعنی میرے سینے میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، اور جس کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی نیکی کی وجہ سے تم اس مرتبے کو پہنچے ہو، یعنی آپ کا دل جو ہے صاف ستھرا تھا، نہ دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ تھا، اور نہ ہی دل میں کسی کے لیے حسد تھا کہ کسی کو ملی ہے تو یہ مجھے کیوں نہیں ملی، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ امام بخاری کی شرط کے مطابق جو ہے اسے امام مسلم نے بھی، امام نسائی نے بھی، امام ابو یعلا نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حسد کے 4 درجے ہیں جی، 4 درجات ہیں اس کے۔ ایک کسی شخص میں نعمت کو دیکھ کر انسان یہ چاہے کہ خواہ اس کو وہ نعمت نہ ملے لیکن اس شخص سے، یعنی اپنے آپ کو چاہے نہ ملے لیکن اس شخص کو جس کو یہ ملی ہے یہ اس سے چھینے جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ شخص سے، دوسرے شخص سے وہ نعمت ختم ہو جائے اور اس کو مل جائے۔ تیسرا جو اس کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ یہ چاہے کہ اس کو بھی اس جیسی نعمت مل جائے، اور اگر اس کو ایسی نعمت نہ ملے تو دوسرے شخص کو بھی نہ ملے، اس سے بھی وہ نعمت چھین جائے تاکہ دونوں میں فرق نہ رہے، دونوں برابر ہو جائیں، اگر مجھے نہیں ملی تو اس کو بھی نہ ملے۔ چوتھی کہ اس جیسی نعمت مل جائے لیکن اگر اس کو نہ ملے تو دوسرے شخص سے زائل نہ ہو، دنیاوی نعمتوں میں اس قسم کی خواہش
مباح اور اخروی نعمتوں میں یہ خواہش مستحسن ہے، لیکن یہ پہلے 3 درجے جو ہیں وہ اسی درجوں پہ عام روٹین پہ خواہش رہتی ہے، جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صرف 2 شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے۔ آئیں جی دیکھ لیتے ہیں وہ کون سا جائز صورتحال ہے جس میں 2 انسانوں کے ساتھ حسد کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہے، وہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سو وہ آدمی یہ تمنا کرے کاش مجھے بھی قرآن دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح دن رات قرآن کی تلاوت کرتا۔ دوسرے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ شخص اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کرتا ہے، سو آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی مال دیا جاتا اور میں بھی اسی شخص کی طرح اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ جو ہم نے حسد کا 4تھا درجہ مرتبہ پڑھا ہے، سمجھیں یہ اسی طرح کا ہی ہے معاملہ کہ دوسرے شخص سے نہ چھینے لیکن اس جیسی نعمت اس کو اپنے آپ کو بھی مل جائے۔ یہ حسد کے 2 جائز اشخاص بتائے گئے ہیں جن پر حسد کرنا جو ہے وہ جائز ہے اور درست ہے۔ ایک وہ شخص جو قرآن سارا دن پڑھتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حسد کے اسباب اکثر روٹین میں جو ہے کسی سے دشمنی رکھنا یا اس کو ذلیل کرنا، اور اگر ذلیل نہ کر سکے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے اسے چھین لوں۔ دوسرا تکبر بھی ہے، دوسرا اس کا سبب تکبر غرور ہے، اور کہ اگر ایک انسان اپنے ساتھی پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس فوقیت کے ملنے کے بعد اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تو مجھ سے بڑا ہی کمتر تھا، اس کو یہ عزت اور یہ معاملہ کیوں مل گیا، یہ بڑائی کیوں مل گئی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ عزت اس کو نہیں ملی تو اس کے دوست کے بھی پاس نہ رہے اور اس سے چھن جائے۔ یہ غرور کا حصہ ہے، غرور کا اس کا سبب ہے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں تھا، یہ اس چھوٹے سے بندے کو یہ میرے مقام پر یا مجھ سے زیادہ آگے کیوں نکل گیا۔ لوگ کسی شخص کو کم درجے کا خیال کرتے ہوں اور اچانک اس کو کوئی بڑا منصب مل جائے تو اس پر بھی حسد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے یہ منصب چھین جائے۔ جیسے مکہ کے سرداروں کے ایمان نہ لانے کا یہی سبب تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک یتیم شخص ہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے، ہم اس کے آگے اپنا سر کیسے جھکائیں۔ تو اس یعنی ابو لہب سے پوچھا گیا تو کہ کیا سمجھتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، کہ کیا وہ حق پہ ہیں، کہ آپ کے بھتیجے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ حق پہ، لیکن ہم یتیم ہو کر، ہم سے چھوٹا ہو کر ہم اس کے کہنے پر ایمان لے ہیں، یہ تو ہمیں کوئی زیب نہیں دیتا۔ کئی مرتبہ اس طرح کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے جو کہ حسد کا باعث بنتا ہے۔ جب کئی شخص کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائے اور باقی لوگ جو کامیاب نہیں ہو پاتے وہ اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنا تسلط بھی چاہنے والا جو ہے وہ بھی حسد کا سبب کا باعث ہے، جو چاہتا ہے کہ بس میرا تسلط رہے اور اجارہ داری میری ہو۔ مثلا کوئی شخص کسی فن میں کمال حاصل کر کے یگانہ روزگار ہو، پھر اس کو معلوم ہو کہ کوئی اور شخص بھی اسی طرح صاحب کمال ہو گیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا کمال ضائع ہو جائے تاکہ اس کا اپنا ہی تسلط اکیلے کا قائم رہے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیں کہ حسد کو زائل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حسد کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، جو نعمت اس کو مل گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے راضی ہو، اور جو نعمت اس کو نہیں ملی اس پر صبر کرے، دوسرے شخص میں ان نعمتوں کو دیکھ کر ملول نہ کرے اور ان نقصانات پر غور کرے جو اس کو حسد کی صورت میں پیش آئیں گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان حسد سے بچ جائے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، جہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوا آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جی تم ان کو معاف کر دو اور درگزر فرماؤ، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم کوئی اور صادر فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے حسد اور ان کی ریشہ دوانیوں پر اور اسی طرح مشرکوں کی ایذا رسانیوں پر نبی پاک علیہ السلام کو
معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم دائمی نہیں تھا بلکہ ایک مقررہ وقت کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنا ایک اور حکم، کوئی دیگر حکم جو ہے دوسرا حکم صادر فرمائے گا۔ مشرکین اور یہودیوں سے درگزر کرنے کا حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ بعد میں اللہ نے یہ حکم دیا تو کہ وہ اسلام قبول کریں یا پھر مسلمان کے تابع ہو کر رہیں اور جزیہ ادا کریں۔ لہٰذا یہ حکم جو تھا یہ منسوخ آیت قرار دی جاتی ہے جب حکم آ گیا جہاد کرنے کا کہ انہیں پکڑیں اور ان کے ساتھ خوب قتال کریں اور ان کی پکڑ فرمائیں، تو اس صورت میں یہ حکم جو تھا وہ پہلا حکم تھا، اور جو بعد کا حکم جہاد کا حکم آیا تھا وہ دوسرا حکم۔ لہٰذا پہلا حکم منسوخ ہوا، اس کو اب امپلیمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ پڑھنے میں آئے گا، سمجھنے میں آئے گا، لیکن اس کا دوسرا درجہ وہی ہے جس میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں کو حسد سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو کینے سے محفوظ فرمائے کہ ہم بھی اس جنتی بندے کے پیروکار بن جائیں جس کے لیے دنیا میں ہی بشارت مل گئی۔ اگر ان کو بشارت دی جا رہی ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ یہ بشارت ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔